روز روشن مستقبل اور روح روشن مستقبل یہ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ ہو سکتا ہے دارالعلوم کے کتب خانوں کے اندر بھی ہو۔ سن 1857 میں علماء کی ناکامی کے بعد، جس میں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی، پیر زامن شہید حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب لوگ شریک تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو گرفتار بھی ہو گئے تھے اور جیل میں رہے، اور اس کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ زندہ جیل پر کے پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ پھر زندہ رہے اور باہر آ گئے۔ یہ لوگ اس جہاد میں 1857 کے شریک تھے۔ ناکامی کے بعد جو دلی کے اندر جو مرکز تھا اسلامی حکومت کا، جہاں بادشاہ رہا کرتا تھا، چنہا دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا 1857 میں، اور ان کی لاشوں کو اور سروں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت تھے ان کے اوپر لٹکایا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، جس سے مسلمان خود نہ آشنا اور نہ واقف ہے۔ یہ علماء کی تاریخ ہے، علماء خود نا واقف ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے آباء و اجداد نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور تاریخ کے اندر ان کا کیا مقام ہے، نہیں جانتا مسلمان۔ 33,000 مسلمانوں کو چند دنوں کے اندر قتل کر کے، اور جتنے درخت تھے لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک، ان پر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ سبق دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جب تک اس ملک کے اندر علماء زندہ ہیں اس وقت تک حکومت ہماری قائم نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کو پڑھیے، میرٹھ کے اندر جن 151 لوگوں کو تختہ دار پر چڑھا کر پھانسی دی گئی ہے، ان میں اکثریت علماء کی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا علماء کا کردار تھا، تمہارے آباء و اجداد کا کیا کردار تھا تمہیں خود پتہ نہیں ہے۔ یہ جو قرب و جوار کے دیوبند میں پھلاس اور سانپلا، یہ جو گاؤں ہیں، ان گاؤں والوں کو ان میں سب میں آگ لگا دی گئی تھی۔ اس وقت تک یہاں مکان پختہ تھوڑے ہی ہوتے تھے دیہاتوں کے اندر، ٹھوس کے مکانات ہوا، ان سب کو غدار وطن سمجھا گیا۔ کیوں؟ علماء کے ساتھ تھے، اور کون علماء؟ جو انگریز کی جڑ کھودنا چاہتے تھے اور ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ یہ ہمارے علماء کا کردار ہے۔ آج ملک آزاد ہوا، آج کے دن کی آزادی ہے، لوگ ان جیالوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیا۔ ہمیں بھی اس کا حق پہنچتا ہے کہ ہم یاد کریں ان کو، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم سال بھر اس چیز کو نہیں کرتے، حالانکہ ان کی یہ قیمتی تاریخ ملک کے نصاب تعلیم کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو اس طرح بھلا دیا گیا کہ ہم آج اگر ان کو یاد بھی کرتے ہیں تو ایک اچنبھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ میرے بھائی، اس کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہوں گے، آپ کبھی عزت نفس کے ساتھ ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، کوئی اگر نہیں لیتا ان کے نام کو، نہ لے چولہے بھاڑ میں جائے۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نام کو یاد کرتے ہیں، ہم تو ان کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے صحرا انہی کے سر کے اوپر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی آواز اٹھانے والے آزادی وطن کے وہی لوگ تھے۔
میرے بھائی اس بات کو سمجھنا چاہیے کس طریقے پر انہوں نے قربانی دی ہے۔ میں ایک بات ہے جو پہلے مجھے کہنی چاہیے تھی، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو دورے کیے ہیں ان دوروں کے اندر غازی پور بھی گئے ہیں وہ، اور غازی پور کی یہ تاریخ تھی کہ وہاں کے ایک نواب نے اپنا ایک بیٹا ان کے سپرد کیا، اور اس زمانے کے اندر 1,00,000 چاندی کا روپیہ آزادی وطن کے جہاد کے لیے ان کو دیا، اور یہ کہا کہ میں مولانا آپ کو اپنا بیٹا دے رہا ہوں، اور میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چڑھائی تھی، اسی طرح آزادی وطن کے لیے میرے اس بیٹے کی گردن پر چھری چڑھی، اور حضرت شاہ صاحب اس کو لے کر گئے ہیں، اور سرحد کے اندر غازی پور کے جن 6 آدمیوں کی شہادت کا ذکر آتا ہے اس میں ان کا وہ بچہ بھی ہے۔ کون مائی کلال ہے جو اپنی تاریخ کو اس طرح بیان کر دے گا؟ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔